بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ڈاکٹر جاوید اقبال کھوکر ہوں، اور یہ میں نے چھاتی کے سرطان سے آگاہی کے بارے میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے، تو یہ سلسلے میں دوسرا لیکچر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم چھاتی کے بارے میں کیا دیکھیں، یعنی جب ہم اپیرنس دیکھیں تو ہمیں کیا چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں کیسی چھاتی نارمل نظر آئے گی۔ سب سے پہلے آپ اس کا سائز، شکل اور شیپ میں تبدیلی دیکھیں۔ اگر آپ کو سائز میں، اس کی آؤٹ لائن میں، شیپ میں کوئی بھی تبدیلی محسوس ہو تو یہ وہ ایسی علامات ہیں، یا میں ایسی علامات بتا رہا ہوں جو کہ آپ کو اپیرنس میں، یعنی دیکھنے میں ایسی علامات نظر آ رہی ہیں جب آپ نے ڈاکٹر کو رجوع کرنا ہے۔ دوسرا، کوئی آپ کو جلد کے اوپر گڑا، سلوٹ یا جلد اندر دھنستی ہوئی محسوس ہو تو پھر بھی آپ فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے۔ تیسری کنڈیشن ہے کہ نپل کی ڈائریکشن چینج ہو جائے، وہ کسی طرح پش ہو جائے، رائٹ یا لیفٹ، یا اندر دھنس جائے، تو یہ بھی علامت آپ نے ڈاکٹر کو ضرور بتانی ہے۔ پھر بعض کا خون کی نالیاں نمودار ہو جاتی ہیں، دوسری چھاتی پہ نہیں، ایک طرف نمودار ہو گئی ہیں، تو یہ بھی اس بارے میں آگاہ کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایب نارمل ہے۔ پھر کوئی بھی چھاتی کی جلد میں تبدیلی ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی، اور وہ آپ نے فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنا ہے۔ اب آپ کو محسوس کرنے میں کیا محسوس ہوگا؟ تو سب سے پہلے جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو اگر خدا نخواستہ کسی جگہ جلد موٹی یا پھولی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو اس کے بارے میں فوراً اویئر ہو جائیں آپ، یا کوئی گٹھلی کی شکل کی چیز یا سائز میں تبدیلی وہ آپ کو اندر محسوس ہوتی ہے، کوئی پھولی ہوئی جگہ محسوس ہوتی ہے، نئی نمودار اور مستقل رہنے والی درد وہ اپیئر ہو گئی ہے، یا اور کسی بھی قسم کی ساخت میں، آؤٹ لائن میں، پین میں، یا کوئی بھی تبدیلی نپل میں آتی ہے، تو یہ آپ کو محسوس کرنے پہ، اپنا معائنہ کرنے پہ محسوس ہوگا۔ تو یہ خواتین کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی وہ شاور لیں اپنی چھاتی کو ضرور معائنہ کرنا ہے، اور اس کا معائنہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہتھیلی کو اوپر رکھ کے رول کرنا ہے، ہتھیلی اوپر رکھ کے رول کرنا ہے، پریس کرنا ہے، انگلیوں سے نہیں۔ انگلیوں سے تو آپ کو وہ دودھ کے غدود محسوس ہوں گی، وہ گٹھلیوں کی طرح ہی، لیکن آپ نے یہ ہاتھ کے پام سے ہتھیلی کے ساتھ آپ نے محسوس کرنا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ایک تو ظاہری شکل دیکھنی ہے، پھر آپ کو محسوس کرنے سے کچھ چیزیں محسوس ہوگی۔ اب اگلی سٹیج آ جاتی ہے کہ کب ڈاکٹر کو دکھانا ہے۔ ظاہری شکل میں تبدیلی، کوئی بھی تبدیلی، شکل، سائز، آؤٹ لائن یا جلد میں تبدیلی ہو تو آپ نے فوراً دکھانا ہے۔ اب فیلنگ میں کوئی تبدیلی ہو، یعنی آپ کو ٹچ کرنے سے محسوس کرنے میں کوئی تبدیلی ہو، کوئی درد ہو، کوئی جگہ بھاری پن ہو گئی ہے، یا چھاتی کے اندر کوئی مستقل درد رہنے لگ گئی ہے، یا آپ کو فیل کرنے سے کوئی گٹھلی محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے، یا نپل میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے، تو یہ وہ کنڈیشن ہے کہ جب آپ کو فوری اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اب سب سے امپورٹنٹ کہ میموگرافی کیا ہوتی ہے۔ یہ میموگرافی ایک مخصوص قسم کا ایکس رے ہوتا ہے جو کہ اندرونی ساخت کا معائنہ کرتا ہے، اور کوئی بھی ایسی گٹھلی جو بہت ہی چھوٹی، جو کہ آپ کو محسوس کرنے سے بھی نہیں محسوس ہوتی، وہ اس طرح کی ایکس رے میں جلدی پک ہو جاتی ہے، اور وہ فوراً پتہ چل جاتا ہے اگر خدا نخواستہ کینسر ہے تو بہت ہی ابتدائی شکل میں، کہ جب اس کا سائز اتنا بڑا نہیں ہے کہ وہ محسوس ہو سکے، تو میموگرافی اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے، اس کی تشخیص کر لیتی ہے، اور جتنی جلدی خدا نخواستہ کینسر کی تشخیص ہو جائے، اس کا علاج ہو جائے، تو اس میں شرح اموات میں بہت زیادہ کمی آ سکتی ہے۔ اب سکریننگ میموگرافی کیا ہے؟ یہ 40 سال کی عمر کے بعد ہر خاتون کو سکریننگ میموگرافی کرانی چاہیے۔ ویسے تو ہر سال کہا جاتا ہے، لیکن وہ اگر وہ ریگولر اپنا معائنہ کرتی رہیں گی، ڈاکٹر کو دکھانی رہیں گی، تو ہر 2-3 سال کے بعد وہ سکریننگ میموگرافی ضرور کرنا ہے۔ لیکن ایسی خواتین
جن کی فیملی میں، جن کی مدرس کو، خالاؤں کو یا اور عزیزوں کو، قریبی عزیزوں کو چھاتی کا کینسر ہے، اس صورت میں 35 سال کی عمر سے آپ کو اسکریننگ میموگرافی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ بنیادی انفارمیشن تھی جو کہ چھاتی کے کینسر کے بارے میں، اس کے تشخیص کے بارے میں، اپنی چھاتی سے آگاہی کے بارے میں نے کوشش کی ہے آپ کو آگاہ کرنے کی۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ اپنا ویڈیوز جو ہیں دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو آگاہی ہو، اور ہماری آپ کو پتہ ہے 50 سے 55% آبادی خواتین ہیں، اور وہ شرمندگی میں، ہچکچاہٹ میں چیزوں کو چھپا لیتی ہیں، جب وہ بتاتی ہیں اس وقت تک معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔